میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ یہ وہ مہینہ ہے، ربیع الاول کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں سرور کونین شافی محشر ساقی کوثر جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، تاریخ پیدائش کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو کیا تاریخ تھی؟ تو اس سلسلے میں بہت سارے اقوال ہیں، کیونکہ اس وقت تاریخوں کو یاد رکھنے کا ایسا کوئی خاص نظم نہیں تھا۔ تو تاریخ ولادت باسعادت کے بارے میں مفسرین کی، محدثین کی اور نامہ نگاروں کی جو رائے ہے وہ مختلف ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی، کس تاریخ کو ہوئی۔ عام طور پر مشہور یہی ہے کہ 12 ربیع الاول، لیکن محققین کی جو رائے ہے وہ 3 ہے۔ محققین کے 3 اقوال ہیں، محققین کے 3 قول ہیں۔ اس سلسلے میں 3 باتیں ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 8 ربیع الاول کو ہوئی، یہ ایک قول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 9 ربیع الاول کو ہوئی، یہ دوسرا قول ہے۔ اور بعض محققین، بعض محدثین، جمہور علماء اور جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تاریخ کے بارے میں مختلف رائے ہیں، اور وہ مختلف کتنے 3 رائے ہیں۔ ایک رائے جو ہے 8 ربیع الاول کی ہے، اور ایک رائے 9 ربیع الاول کی ہے، اور ایک رائے 12 ربیع الاول کی ہے۔ بہرحال جو بھی، اتنی بات تو ہمیں یقینی ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے، اسی مہینے میں سرور کونین شافی محشر ساقی کوثر جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور اسی مہینے میں جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ کے تشریف لانے کے ساتھ ہی دنیا میں معجزات ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت باسعادت سے ہی، پیدائش سے ہی دنیا میں معجزات ظاہر ہونا شروع ہو گئے، رونما ہوئے معجزات۔ جیسے لکھا ہے کتابوں میں کہ جیسے ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، کسریٰ کا جو محل ہے، قیصر و کسریٰ کا جو محل تھا، اس وقت جو سپر پاور پورے دنیا میں تھی وہ کسریٰ کی حکومت تھی۔ اس کا جو محل تھا، اس محل میں 14 کنگورے تھے، وہ 14 کے 14 کنگورے گر گئے۔ کسریٰ کا محل آج بھی موجود ہے، آج بھی وہ محل موجود ہے، کئی ہزار سال ہو گئے۔ اور پھر اس کو جب بنایا گیا تھا تو ایسے اسے مزین کیا گیا تھا
اور پھر سونے کے پانی سے اسے ملمع کیا گیا تھا اور اتنا اسے آراستہ اور پیراستہ کیا گیا تھا، اتنا مزین اور اتنا اسے اس کے پیچھے وہ اپنے میں اپنی مثال آپ تھی، وہ عمارت ایسی خوبصورت وہ عمارت تھی۔ آپ اندازہ لگائیں اس محل کو بنانے میں 90 سال لگ گئے تھے، اس محل کو بنانے میں 90 سال لگے تھے۔ اس محل کی دیواریں اتنی چوڑی ہیں کہ آرام سے 2-3 گھوڑے والے جو ہے اوپر سے چل کے جا سکتے ہیں، مطلب گھوڑے کی رفتار میں جا سکتے ہیں۔ وہ محل، اس محل کی دیواریں آج بھی دنیا میں موجود ہیں، آج بھی وہ صحیح سالم کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن اس دیواروں میں ایک دیوار وہ بھی ہے کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اس محل کے اس دیوار میں دراڑ پڑ گیا، وہ دیوار آج بھی اسی دراڑ کے ساتھ موجود ہے، آج بھی وہ دیوار موجود ہے۔ آپ دیکھیں کہ گوگل میں سرچ کر کے دیکھ لیں وہ محل، اس محل کی دیواریں آج بھی موجود ہے۔ تو یہ عبرت ہے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے، بعد میں آنے والوں کے لیے، جو بھی دیکھ رہے ہیں ان کے لیے یہ نشان عبرت ہے۔ تو جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی دنیا میں تشریف لائے، آپ کے تشریف لانے کے ساتھ ہی دنیا میں معجزات رونما ہوئے، معجزات ظاہر ہوئے۔ ایک معجزہ یہ کہ کسریٰ کے محل میں جو کنگورے تھے وہ 14 کے 14 گر گئے اور اس کی دیوار میں دراڑ پڑ گیا۔ دوسرا معجزہ یہ ہوا کہ فارس میں ایک آگ جل رہی تھی، ایران فارس میں ایک آگ جل رہی تھی اور وہاں کے لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے۔ کئی ہزاروں سال سے وہ آگ بجھی نہیں تھی، اس آگ کے بارے میں پوری دنیا میں مشہور تھا۔ کئی ہزاروں سال سے وہ، ہزاروں سال مطلب کئی بارشیں ہوئی، ہوائیں چلیں، کہ پتہ نہیں کتنی مرتبہ طوفانیں، تیز ہوا، آندھیاں آئیں، لیکن اس کے باوجود وہ آگ کبھی نہیں بجھی تھی۔ لوگ اس آگ کی پوجا کرتے تھے، وہ آگ نہیں بجھی تھی، خود بخود جل رہی تھی وہ۔ لیکن جو ہی سرور کونین، شافی محشر، ساقی کوثر جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، وہ آگ بجھ گئی۔ فارس میں وہ جو آگ جل رہی تھی وہ آگ بجھی۔ لوگوں نے اسے دوبارہ جلانے کی کوشش کی، کئی کوشش کیے، لیکن کوشش میں ناکام، وہ آگ جلا ہی نہیں سکے، وہ جلی ہی نہیں وہ آگ۔ تو یہ دوسرا معجزہ تھا۔ جیسے ہی ہمارے نبی دنیا میں تشریف لائے، پہلا معجزہ کسریٰ کے محل میں دیوار میں دراڑ پڑ گئی، اور دوسرا معجزہ فارس میں جو ہزاروں سال سے آگ جل رہی تھی وہ آگ بجھ گئی۔ اور ایک شہر ہے ساوا نامی شہر، وہاں دریائے سادہ ایک دریا تھا جو کبھی خشک ہی نہیں ہوا تھا، جس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ کبھی خشک ہی نہیں ہوا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے ساتھ ہی کیا، وہ پورا دریا خشک ہو گیا، دریا کا پورا پانی زمین کے اندر چلا گیا۔ تو یہ 3 معجزات ظاہر ہوئے۔ تو کسریٰ کا جو بادشاہ تھا وہ دہل گیا، وہ ڈر گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے کے جیسے ہی تشریف لانے کے ساتھ ہی دنیا میں معجزات ظاہر ہونا شروع ہوئے۔ بہرحال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ جیسے ہی دنیا میں تشریف لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر دادا عبد المطلب کے گود میں دیا گیا،
بچے کو ولادت کے بعد سب سے پہلے کس کے گود میں دیے؟ بھئی دادا عبد المطلب۔ ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں؟ کن کے گودوں میں جا رہے ہیں؟ اللہ حفاظت فرما۔ رواج ختم ہو گیا ہے بزرگوں کے گود میں دینا۔ گھر میں کوئی بوڑھی ہیں، عمر والی ہیں، نیک صالح ہیں، ان کے گود میں دینا بچے کو پہلے۔ نیک لوگوں کے، بزرگوں کے، بڑی عمر والوں کے گود میں دیں گے، ان کی نیکی، ان کے تقوی کا اثر بچے کی زندگی میں پڑے گا۔ لیکن آج ماحول ایسا خراب ہوتا جا رہا ہے، دنیا اور نفس پرستی انسان کے دل پر، دماغ پر ایسی غالب آتی جا رہی ہے، گھر میں بوڑھے رہے تو پریشانی، بڑے عمر والے رہے تو بوجھ، ہرس دنیا کا لالچی۔ وہ بڑی عمر والے ہو گئے تو ان کے واسطے گھر میں جگہ نہیں، اولڈ ایج ہوم جو ہے وہاں بھیج دیتے ہیں۔ پہلے سنتے تھے ہمیں کہاں کی برطانیہ میں ہو رہا ہے، لنڈن میں ہو رہا ہے، یہاں ہندوستان میں چھو رہا ہے، منڈیا میں چھو رہا ہے، ہندوستان کہیں کو عمر ہوگی ہے، بوڑھے ہی تو جوان بچے کیا سمجھ رہے ہیں ہمارے واسطے جو ہے رکاوٹ ہی، بوجھ سمجھ رہی ہیں۔ حالانکہ خوب یاد رکھیں میرے عزیز ساتھیوں، یہ اللہ کا دنیا میں بنایا ہوا دستور ہے۔ ہم اپنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ جیسا سلوک کریں گے، ہم اپنے گھر کے بڑوں کے ساتھ جیسا سلوک کریں گے، ہماری نسل بھی ہمارے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے گی۔ ہم بڑوں کو بوجھ سمجھ رہے ہیں تو ہمارے بچے ہمیں فخر نہیں کریں گے ہم پر، ہم بوجھ سمجھ رہے ہیں وہ کچرا سمجھیں گے وہ۔ اللہ تعالیٰ بڑوں کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ماں باپ کی قدر ہی نہیں ہے آج، جو بڑی عمر والے ہیں، بزرگ ہیں، ماں باپ ہیں، اللہ ان کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دادا عبد المطلب کے گود میں دیے، بھئی کس کے گود میں دیے؟ دادا عبد المطلب کے گود میں۔ دادا عبد المطلب جو ہے لیے اپنے گود میں۔ پھر ایک وقت آیا، دائی حلیمہ آئی، حلیمہ سعدیہ۔ عرب میں رواج یہ تھا کہ بچے پیدا ہوتے ہی بچوں کو پرورش کے لیے دیہات کو بھیج دیتے تھے، خریوں کو بھیج دیتے تھے، گاؤں کو بھیج دیتے تھے، کیونکہ گاؤں میں اس وقت ایک تو یہ کہ وہاں کی فضا بہت اچھی ہوتی تھی، آب و ہوا وہاں کی بہت اچھی ہوتی تھی گاؤں کی، شہر کے مقابلے میں۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ اس زمانے میں شہر کے مقابلے میں گاؤں کی جو زبان ہوتی تھی وہ فصیح بلیغ ہوتی تھی، گاؤں کی جو زبان ہوتی تھی مہذب زبان ہوتی تھی۔ آج الٹا ہے، شہر میں جو ہے اچھی زبان، مہذب زبان ملتی ہے، گاؤں میں تو بالکل بھی تو بہرحال عرب کا رواج یہ تھا کہ بچے پیدا ہوتے ہی بچوں کو پرورش کرنے والے، جن کو دائی کہا جاتا ہے، وہ دائیاں آتی تھیں اور آ کر جو ہے کن کن کے گھروں میں بچے ہوئے ان کو لے جا کر اپنے گھر میں دودھ پلانا، ان کی پرورش کرنا، اور پھر جب وہ 3-4 سال کے ہو جائیں، چلنے پھرنے کے لائق ہو جائیں، پھر جو ہے لا کر ان کے گھر میں دے کر جانا، اور اس کے لیے جو بھی اجرت مزدوری ہوتی تھی وہ دیتے تھے۔ بہرحال تو اس دن گاؤں سے بہت ساری دائیاں آئی، دودھ پلانے والی، پرورش کرنے والی آئیں۔ حلیمہ سعدیہ کا ایسا ہوا کہ ان کی جو اونٹنی تھی بہت کمزور تھی اور بہت آہستہ چل رہی تھی، تو ساری عورتیں پہلے آ گئیں، اور پہلے آ کر کن کن کے یہاں بچہ ہوا دیکھ کر سب ایک ایک بچہ لے کر، اب جو بچا ہوا تھا ایک بچہ در یتیم، وہ کون تھا؟ وہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس بچے کو کسی نے نہیں لیا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ سب کو معلوم تھا کہ یہ وہ بچہ ہے جن کے ابا ہی نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ابا کا انتقال ہو گیا تھا، تو یہ یتیم بچہ ہے، ابا نہیں، تو پھر جب ابا ہی نہیں تو غریب بچہ، اب اس کی پرورش کریں گے تو کیا معاوضہ ملے گا؟ کون ذمہ داری لیں گے اور کون کیا اس کا بدلہ دیں گے، اجرت دیں گے کون؟ اس لیے کسی نے نہیں لیا۔ لیکن حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس بچے کو دیکھا تو اس بچے کے چہرے پر ایسی جاذبیت تھی
کہ میں نے وہ بچے کو لے لیا. میں وہ بچے کو، حالانکہ ان کے گود میں خود ان کا بھی بچہ تھا، ان کا خود اپنا بچہ بھی تھا، دودھ پیتا بچہ تھا. وہ کہتی ہیں کہ میں اس بچے کے اندر ایک ایسی جاذبیت تھی، ایک ایسی کشش تھی، ایسا پرنور وہ چہرہ تھا کہ میں یہ سوچے بغیر کہ کون اس کی کفالت کرے گا، کون اس کی ذمہ داری لے گا، میں وہ بچے کو لے لی. لیکن کہتی ہیں، میں یہ واقعہ آپ کو تفصیل سے سنا چکا ہوں تو شارٹ کٹ میں آپ کو سناؤں. کہتے ہیں کہ میرا جو بچہ تھا گاؤں میں فاقہ تھا، خوشحالی تھی، بکریوں سے ان کا گزارا ہوتا تھا. بکریاں پالتی تھی، بکریاں چر کر آتی، شام کو اس کا دودھ نتھارتے اور پھر وہی ان کی غذا ہوتی. لیکن خشک سالی کی وجہ سے ہریالی نہیں، کھیتوں میں اناج نہیں، ہریالی نہیں، تو بکریوں کو چارہ نہیں، تو ان کے دودھوں، ان کے تھنوں میں دودھ نہیں. تو فاقے گزر رہے تھے، جس کی وجہ سے حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میرا جو بچہ تھا اسے خود پیٹ بھر کر دودھ نہیں ملتا تھا، کیونکہ ہمارے اوپر فاقہ تھا، تو میرے بچے کو خود پیٹ بھر کر دودھ نہیں ملتا تھا. جیسے ہی میں اس در یتیم کو اپنے گود میں لیا، اس بچے نے بھی دودھ پیٹ بھر کر پیا اور میرے بچے نے بھی پہلی مرتبہ پیٹ بھر کر دودھ پیا. اور فرماتی ہیں رات کو میرا بچہ سوتا نہیں تھا، رات بھر وہ جاگتا جگاتا. وہ پہلی رات، جس رات میں اس در یتیم کو، عبداللہ کے لاڈلے کو میں اپنے گود میں لی، تو وہ پہلی رات تھی کہ میرا بچہ پوری رات سکون سے سو گیا. حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جب جانے لگے، وہ اونٹنی میں بیٹھ کر جب جانے لگے، بہت تفصیلی واقعہ ہے، جب جانے لگے تو ان کی اونٹنی تیز جانے لگی. تو دوسری جو عورتیں تھیں وہ کہنے لگی حلیمہ اتنی تیز، ارے ذرا رحم کرو، اتنی تیز جا رہی ہو. حلیمہ کیا یہ وہی اونٹنی ہے جس اونٹنی پر بیٹھ کر تم آئے؟ کیا یہ وہی اونٹنی ہے جس میں بیٹھ کر تم آئے؟ وہ تو بہت کمزور تھی، بہت ضعیف تھی، بہت آہستہ چل رہی تھی. حلیمہ سعدیہ نے فرمایا کہ ہاں یہ وہی اونٹنی ہے. یہ کیسے اتنی تیز ہو گئی؟ حلیمہ سعدیہ نے فرمایا کہ یہ اس بچے کی برکت ہے، یہ میرے گود میں جو بچہ ہے یہ اس بچے کی برکت ہے. جب سے میرے گود میں یہ آیا ہے برکتیں ہی برکتیں ہیں. گاؤں کا حال یہ تھا کہ گاؤں میں بھی خشک سالی تھی، ہریالی بہت کم، سب کے گھروں کا یہی معمول تھا، فاقہ تھا. کیونکہ جانور اگر چریں گے، جانور چر کر دودھ دیں گے تبھی جو ہے ان کے گھروں میں پیٹ بھر کر غذا نصیب ہوگی، ایسا تھا گاؤں کا. لیکن جب یہ بچہ اس گاؤں کو گیا ہے، جب یہ بچہ حلیمہ سعدیہ کے گود میں ان کے گاؤں اور ان کے گھر تشریف لے گئے جناب آقا، تو پھر گاؤں کے اندر برکتیں ہی برکتیں شروع ہوئی. حلیمہ سعدیہ صبح کو جب بکریاں چرانے کے لیے بھیجتیں، ان کی بکریاں جہاں جہاں چرنے کے لیے جاتی وہاں ہریالی ہی ہریالی، کھیت جو ہے لہلہاتے. وہ بکریاں شام تک خوب پیٹ بھر کر چر کر آتی، اور شام کو جب ان کے بکریاں آتی تو بکریوں کے تھنوں میں دودھ بھرا ہوا ہوتا. حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر دونوں خوب پیٹ بھر کر پیتے اور آسودہ ہو کر آرام فرماتے. تو گاؤں والوں نے اپنے اپنے چرواہوں سے کہنا شروع کیا کہ حلیمہ سعدیہ کی بکریاں جہاں چرتی ہیں تم بھی اپنے بکریوں کو وہیں چراؤ. تو یہ برکتیں تھیں جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے ساتھ ساتھ. اللہ تعالی ہمیں وہ سمجھ نصیب فرمائے. میرے عزیز ساتھیوں، برکتیں نہیں ہیں غیروں کے طریقے میں ہرگز بھی. آج ذرہ پیسے آگے تو انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، ذرہ پیسے آگے تو انسان رنگ بدل جاتا ہے. حالات رہے تو کیا ہے، نماز کی طرف بڑھتا ہے، عبادت کی طرف بڑھتا ہے. اگر حالات دنیاوی اعتبار سے ذرا اچھے ہی تو پھر کون سی نافرمانیاں ہیں کرنے پیچھے نہیں ہٹتا. برتھ ڈے نہیں چھوڑتا، اینیورسری نہیں چھوڑتا،
شادیوں میں ویڈیوگرافی نہیں چھوڑتا. کیوں بولے تو پیسوں کا گھمنڈ میرے پاس ہے نا, میں کر سکتا ہوں نا, کی نہیں کرنا میں. ناراض ہوتا ہے اللہ, ہون دے. نبی ناراض ہوتی ہون دے. اس نبی کے طریقے کو چھوڑ کر غیروں کے طریقوں میں آئیں گے تو برکتیں کہاں سے؟ ہماری شادیاں نبی کے طریقے پر ہوں گی تو برکتیں ہوں گی. شادیوں میں نبی کا طریقہ نہیں تو پھر برکت نہیں. جیسے نبی گود میں آئے تو برکتیں آئی, اس نبی کے طریقے ہماری زندگیوں میں, ہماری تجارت میں اس نبی کا طریقہ ہوگا تو تجارت میں برکتیں ہوں گی. ہمارے کاروبار میں اس نبی کا طریقہ ہوگا تو پھر ہمارے کاروبار میں برکتیں ہوں گی. ہماری زندگی میں اس نبی کے طریقے ہوں گے تو ہماری زندگی میں برکتیں ہوں گی. ورنہ میرے عزیز ساتھیوں, خیر میرے عزیز ساتھیوں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یتیم رکھے. ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے, اس سے پہلے ابا کا انتقال ہو گیا. ابھی تقریباً 6 سال کے قریب آپ کی عمر ہے, 6 سال کے آس پاس امی جان آمینہ کا انتقال ہو گیا. دادا کی پرورش میں تھے, دادا عبد المطلب کی پرورش میں تھے, بڑے پیار سے ان کی پرورش کرتے تھے. ابھی 8 سال کے آس پاس ہیں, دادا کا بھی انتقال ہو گیا. پیارے آقا یتیم تھے. اس لیے میرے عزیز ساتھیوں, ہمیں چاہیے کہ ہم کسی یتیم کی کفالت کریں. اعلان کرنے کی ضرورت نہیں, خاموش طریقے سے, مجھے معلوم ہو, میرے اللہ کو معلوم ہو, بس. دیکھیں آپ اپنے خاندان میں دیکھیں, کوئی اپنے خاندان میں دیکھیں, محلے میں دیکھیں, اڑوس پڑوس میں دیکھیں, کوئی نہ کوئی آپ کو یتیم مل جائے گا. اس کی کفالت کر لیں, اس کی پڑھائی کی پوری ذمہ داری لے لیں, یا اس کے صحت کی پوری ذمہ داری لے لیں, اس کی کفالت کریں, اس کے سر پر ہاتھ پھیریں, اس کے خرچے کی پوری ذمہ داری آپ اٹھا لیں, خاموش طریقے سے. آپ کو معلوم ہو, اللہ کو معلوم ہو, بس. جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے. جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انا وکافل الیتیم کہاتینی. جناب آقا نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا کل قیامت کے دن جنت میں اس طرح ہوں گے. انگلی کے اشارے سے فرمایا, جس طرح یہ دونوں قریب ہیں, اسی طرح جنت میں یتیم کی جو دنیا میں کفالت کرے گا, جو اس کے خرچے کو برداشت کرے گا, جو اس کی پرورش کرے گا, اس کی تربیت کرے گا, کل قیامت کے دن وہ جنت میں مجھ سے ایسے قریب ہوگا. کتنی بڑی فضیلت ہے, کتنی بڑی فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. تو بہرحال میرے عزیز ساتھیوں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 8 سال تھی, دادا کا انتقال ہو گیا, تو چچا ابو طالب ان کی پرورش کرتے تھے. بڑی محبت تھی بچے سے, کیونکہ بچہ بچپن سے کیا ہے, یتیم ہے. تو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے. دادا عبد المطلب بھی اور ان کے بعد ان کے بیٹے ابو طالب, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب ہمیشہ ساتھ میں رکھتے تھے سفر میں. تو ملک شام جانا تھا ان کو, تو ملک شام کو ساتھ میں لے کر جا رہے ہیں. ملک شام, مکہ مکرمہ سے ملک شام کے سفر میں چچا ابو طالب بھتیجے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر کتنی ہے, 8 سال, ساتھ میں لے کر جا رہے ہیں. جاتے جاتے کیا ہوا, ایک جگہ رکے. اس زمانے میں پیدل جاتے, گھوڑوں پر جاتے, لمبا سفر ہوتا تو درمیان میں خیام کرتے, تھوڑی دیر آرام کرتے, اور پھر اس کے بعد کھانا پینا ہوتا, آرام کر لیتے, پھر اگلا سفر شروع کرتے. تو وہاں رکے ایک جگہ پر, بصرہ نامی جگہ پر رکے, قریب میں آبادی تھی, وہاں رکے ہوئے ہیں. وہاں سے ایک راہب آیا, عیسائیوں کی بستی تھی وہ. عیسائیوں میں جو عیسائی مذہب کے عالم ہوتے ہیں ان کو راہب کہا جاتا ہے, جو عبادت گار ہوتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے, راہب کہا جاتا ہے. تو وہاں سے ایک راہب آئے
اور آ کر سیدھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو پکڑ لیا انہوں نے۔ ہمارے نبی کی عمر کتنی ہے؟ 8 سال، چھوٹا بچہ ہے۔ وہ راہب آ کر ہمارے نبی کے ہاتھوں کو پکڑ لیے اور پکڑ کر کہنے لگے ھذا رسول اللہ یبعثہ اللہ، کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، الی العالمین، عالم کی طرف یہ اللہ نے ان کو رسول بنا کر بھیجا ہے، یہ رحمت للعالمین بنیں گے۔ تو چچا ابو طالب جو تھے انہوں نے پوچھا کہ تمہیں کیسے معلوم؟ بھئی بچہ ہمارا، تمہیں کیسے معلوم کہ یہ نبی ہیں، اللہ نے ان کو بھیجا ہے، رحمت للعالمین بنیں گے، تمہیں کیسے معلوم؟ تو وہ راہب کہنے لگا کہ میں دیکھ رہا تھا تم ان پہاڑیوں کے پاس سے آ رہے تھے، جب تمہارا قافلہ وہاں سے آ رہا تھا تو وہاں جتنے درخت اور پتھر تھے سب تعظیم میں جھک رہے تھے۔ اور یاد رکھو دنیا میں یہ درخت اور پتھر نبی کے علاوہ کسی کی تعظیم نہیں کرتے، نبی کے علاوہ کسی کی تعظیم میں نہیں جھکتے۔ تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ بچہ ہے، یہ بچہ، اسی بچے کو اللہ نبی بنائیں گے۔ بہرحال انہوں نے یہ بات کہی اور پھر عبد المطلب ابو طالب سے انہوں نے ایک درخواست کی، میری ایک ریکویسٹ ہے، میری ایک درخواست ہے کہ درخواست سے پہلے انہوں نے یہ پوچھا کہ یہ کون ہے، تمہارا کیا رشتہ ہے، کون لگتے ہیں تم، اس بچے کے کون ہو؟ تو ابو طالب نے کہا کہ یہ میرے بھائی عبداللہ کے بیٹے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا ہے، تو میری پرورش میں ہیں، میں ان کا چچا ہوں۔ تو انہوں نے کہا، اس راہب نے کہا کہ آپ کو اس بچے سے شفقت ہے، آپ کو اس بچے سے محبت ہے۔ ابو طالب کہنے لگے کیسی بات کرتے ہو، بہت زیادہ محبت ہے، اپنے بچے سے بھی زیادہ میں اس بچے سے پیار کرتا ہوں، اسی لیے تو میں سفر میں بھی اس بچے کو ساتھ میں رکھا ہوں تاکہ کوئی میں اس بچے کو تکلیف نہ پہنچا سکے میری غیر حاضری میں، بہت محبت ہے مجھے۔ تو وہ راہب کہنے لگا کہ اگر آپ کو محبت ہے تو میری ایک درخواست ہے، ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ ملک شام کو جا رہے ہیں، نہ جائیں، ملک شام آپ اس بچے کو لے کر نہ جائیں، وہاں یہودی ہیں، اور یہودیوں کو اگر پتہ چل گیا کہ یہ آخری نبی ہیں تو پھر وہ اس بچے کو قتل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہودی نہیں چاہتے کہ ان کے علاوہ کسی اور قوم میں نبی آئے، آخری نبی۔ نشانیوں کو دیکھ کر وہ اگر معلوم کر لیں کہ یہ آخری نبی ہیں تو وہ قتل کر دیں گے، قتل کرنے کی پوری کوشش کریں گے، اس لیے میری درخواست ہے کہ آپ ملک شام نہ جائیں۔ تو چچا ابو طالب ان کی اس درخواست کو مان کر پھر واپس آ گئے مکہ، وہاں سے ملک شام نہیں گئے۔ تو بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوٹے تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی، ہمارے نبی کی شان دیکھیے کہ جب وہ گزر رہے ہیں تو درخت اور پتھر آپ کی تعظیم میں جھک رہے ہیں۔ نبوت سے پہلے جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے جو ہے تجارت کے بارے میں بات ہوئی، اور ان کا جو غلام تھا میسرہ، اس کے ساتھ ملک شام تجارت کے لیے جا رہے تھے، تو وہاں سے پہلے ایک درخت کے نیچے آپ آرام فرما رہے تھے۔ وہاں آبادی قریب میں تھی، وہاں عیسائیوں کی عبادت خانہ تھا وہاں، تو وہاں سے ایک راہب دیکھا یہ سارے منظر کو، اور اس نے بھی آ کر یہ گواہی دی تھی کہ یہ کون ہیں جو اس درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں۔ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ ہمارے جو ہے اہل حرم میں سے ہیں، قریش خاندان کے ہیں، ان کا نام محمد ہے۔ تو اس راہب نے بھی قسم دے کر کہا تھا کہ اللہ کی قسم یہ نبی ہوں گے، کیونکہ اس درخت کے نیچے آج تک نبی کے علاوہ کوئی نہیں بیٹھا، آج تک جو بھی بیٹھے ہیں وہ نبی بیٹھے، نبی کے علاوہ کوئی نہیں بیٹھا، صرف یہ بیٹھے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نبی ہوں گے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، ایسے عظیم ترین نبی ہمارے نبی ایسے عظیم ترین نبی، پتھر جن کی گواہی دے، درخت جن کی گواہی دے،
راہب جن کے نبوت کی گواہی دے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ایسے عظیم ترین نبی کی سنتیں ہمیں پسند نہیں ہے، ایسے عظیم ترین نبی کے شادی کا طریقہ ہمیں پسند نہیں ہے، ایسے عظیم ترین نبی کے بتائے ہوئے زندگی کے طریقے ہمیں پسند نہیں ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ آیا تو جلسے ماشاءاللہ اچھے ہوتے ہیں، سیرت کے جلسے بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، تقریراں کیا بچپن سے سن رہی ہمیں، دیکھ رہی کر رہی، دے گا کیا وہ دے گا پو دے گا ربیع الاول کے مہینے میں، لیکن اصل چیز جو ہے نبی کی سیرت، نبی کے کیریکٹر، نبی کے اخلاق کو اپنانا، کیا ہماری زندگی میں وہ نبی کی سیرت آئی؟ یا 40-50 سال خالی تقریراں سنتے سنتے گزر گئے، باقی کی زندگی بھی وچ کرنا سکی؟ یہاں ہمیں خالی بیٹھ کو بولنا سو شادی سنت طریقے پہ کرو کر کو صحیح بات ہمیں کرنے اس ٹائم پہ وچ کرتی سو، یہاں ہمیں بولنا سو خالی برتھ ڈے مناؤنوں کو یہ نبی کا طریقہ نہیں، اسلام کا طریقہ نہیں، شریعت کا طریقہ نہیں، یہودیوں کا طریقہ ہے یہ، یہودیوں کا، ان یہودیوں کا جو یہودی ہمیشہ اسلام کے دشمن رہے، مسلمانوں کے دشمن رہے، ان یہودیوں کا طریقہ ہے یہ۔ ہم نہ ووچ پسند، پیارے نبی جو رحمت للعالمین تھے ان کا طریقہ پسند نہیں، انہوں کرے نہیں زندگی میں، ہمیں وہ پسند نہیں، انہوں کر رہی نہ ہمیں بھی کرتی، تو شک ہونا چاہیے ہمیں خود۔ میں کئی سا مسلمان میں ایک بیٹا باپ سے محبت کا اظہار کر رہا ہے، لیکن باپ کو نقصان پہنچانے کے پورے کاماں کر رہا ہے، باپ کے دشمنان سے مل رہا ہے، اوپر کیا بول رہا ہے، میں کیا ہے ابا ہمارے چبا ہی نو، بات دیکھے تو دن بھر کس کے ساتھ رہ رہا ہے؟ جو باپ کے دشمنہ ہی نا ان کے ساتھ ہی رہ رہا ہے، ان کے کامانچ کر رہا ہے، تو اسے محبت بولیں گے اسے؟ تو ہمارا بھی وہی طریقہ ہو گیا، زبانوں پر تو دعوے ہیں عشق رسول کے، مگر دیکھو تو ہماری زندگی میں پتہ نہیں کہاں سے برتھ ڈے آ رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے یہ ویڈیو گرافی آ گئی، پتہ نہیں کہاں سے یہ سنگے شروع ہو گئے، بے پردگیاں شروع ہو گئی، زنا عام ہوتا جا رہا ہے، غیر محرموں سے بات چیت، ہنسی مذاق، اور پھر ہمارے کمائیوں میں حلال حرام کی تمیز نہیں، ایک دوسرے کو دھوکہ دینا، ایک دوسرے کو حقیر کرنا، ایک دوسرے کو جو ہے گرانا، غیر اپنے مشن میں اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک ابھی آندھرا کے ایک ساتھی بتا رہے تھے، سکندرآباد کے قریب میں ایک بستی ہے، ایک چھوٹی سی بستی کا نام میں بھول رہا ہوں، چھوٹا سا خریا، ایک پورے کے پورے مسلمان ہی، چھوٹی بستی پورے گھراں مسلمانہ کے، لیکن انہوں وہاں جا کو تعجب ہو گئے، 2 چرچاں ہی وہاں، ایک بھی عیسائی نہیں، لیکن عیسائیاں اپنی محنت کر رہی ہیں تاکہ لوگ ان کے مذہب کو قبول کریں۔ ہمیں کیا کر رہی؟ ہم نہ ہمارے جھگڑیاں سے فرصت نہیں، بھائیاں کے ساتھ جھگڑنا، پڑوسیاں کے ساتھ جھگڑنا، میرے بزنس میں کون بھی آگے بڑھ رہا کا تو اسے ڈاؤن کرنا، امام صاحب کیا تو بول ڈالے تو ان کے خلاف FIR کرانا، ذمہ داران کو آپس میں لڑانا، اس سے ہم نہ فرصت نہیں۔ قوم کے واسطے، دین کے واسطے، اپنے ایمان کے واسطے کیا کریں گے ہمیں؟ خیر میرے عزیز ساتھیو، یہ سب بیکار کی بکواس کی باتیں کہ ابھی دل پو لیونوں کو، اصل چیز جو میں بولنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ ہمارے نبی کی شان کیا ہے۔ دیکھو ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ جب نبی گزر رہے ہیں تو درخت بھی سلام کر رہے ہیں، پتھر بھی سلام کر رہے ہیں، غیر ایمان والے نبوت کی گواہی دے رہے ہیں، تو اس نبی کے ہم امتی ہیں، تو ہمیں اس نبی سے کیسا عشق ہونا چاہیے، کیسی محبت ہونی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس نبی سے سچی محبت نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہم تمام کو نبی کے ایک ایک ادا کو جان جان کر اس ادا پر مر مٹنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔